پچھلے 3-4 مہینے سے ٹک ٹاک جوائن کیا، اور عدنان بھائی کی ریسنٹلی میں نے ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ بھی سنی ہے، کل کی جو ان کی بات تھی وہ بھی سنی ہے۔ اس حوالے سے عدنان بھائی میں جسٹ ایک ہی سوال کروں گا، جب بھی ہم کبھی جاتے ہیں ان کے براڈس پہ جا کے آج ہی میری ایک چھوٹی سی بحث ہوئی تھی جس میں سوال ہے کہ ان سے جب بھی اخلاق کی بات کی جاتی ہے تو اخلاق کے حوالے سے جب یہ گالیاں جو دیتے ہیں یا جس پہ جو بحث ہوتی ہے ان سے، اور دین آگے سے جو یہ الفاظ یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ان سے بات کرنے جاتے ہیں ان کے لیے کچھ تھوڑے سے الفاظ ضرور بتائیے گا کہ پہلے تو جس کے پاس علم نہیں ہے کیا ان کو جا کے ان سے بحث کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ وہاں پہ جا کے برا بلا کہہ کے آ جاتے ہیں اور دین اس کے بعد وہ لوگ آگے سے برا بلا کہتے ہیں، تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ مسلمان آ کے جب گالی دیتے ہیں تو وہ نعوذ باللہ حضور نبی کی کی طرف ان کو کر دیتے ہیں کہ یہ نبی کی امتی ہیں یا اپنے نبی کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور دین اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں سکھایا جاتا۔ اور اگر وہ الٹا اگر آگے سے جواب دیتے ہیں غلط الفاظ میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت الفاظ یوز کرتے ہیں، کیونکہ ابو جہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہل ہے، تو ہم جہل کو جہل نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سو اس پہ تھوڑی سی مجھے کلیریفیکیشن دے دیجیے گا کہ اس کو جسٹیفائی کی بنتی ہے جسٹیفیکیشن، یا جسٹ یہ ایک ہوپ فلی آپ نے کوشچن سمجھ گیا ہوگا، میں اگر آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جی میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور بہت شکریہ آپ کے سوال کا، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ انگیج کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کو گالیاں نکالنا مقصد نہیں ہے، ان کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، ان کو دھتکارنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کو دین اسلام کی طرف جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ پھر اگر یہ مقصد ہے اور یہی ہونا چاہیے تو اس کے کچھ پروٹوکالز ہیں، اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ وہ اصول اور ضوابط خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے ہیں کہ ہم نے اخلاق کا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نبیوں پر جب وہ دعوت کا کام کر رہے تھے ان پہ الزام لگائے گئے، ان پہ مٹی پھینکی گئی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ قتل ہوئے بھی، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر انہوں نے ایک مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ ڈال دی، اور رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی کعبے کے احاطے میں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے ان کو گالیاں نکالی، برا بھلا؟ بالکل نہیں۔ جب یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں اسلام کا جو اخلاقی جو ایک سبق ہے اس پر چلنا چاہیے کہ ان کو ہم نے واپس گالیاں نہیں دینی۔ ہمیں یہ جائز ہی نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ ایک کافر کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دے، کیونکہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ تو میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا اور مجھے بہت شوق لگا پچھلے دنوں کہ مجھے ٹک ٹاک پہ انہوں نے خود بلایا، میں گیا ان کا مہمان بن کے، تو آگے سے انہوں نے بہت جو ہے نیچ قسم کی زبان استعمال کی اور گالیاں نکالی، لیکن الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، اور مجھے اپنے مقصد کا جو ہے وہ ادراک تھا، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر ہی رہوں گا، اور تم مرزا کی زبان استعمال کرتے رہو، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مرزا کی زبان یہی تھی اور آپ اس کی سنت پہ چل رہے ہو، اور میں اس کی سنت پہ چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اخلاق کا سبق دیا ہے۔ تو دعوت جب آپ اللہ کی طرف دیتے ہیں نا، جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو انہی اصولوں اور ضوابط پہ دعوت دینی ہے جن کا خود رسول اللہ نے ہمیں سبق دیا، اور ایک عمل بن کے جو ایک عملی نمونہ بن کے انہوں نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو مقصد دیکھنا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کس مقصد کے لیے انگیج کر رہے ہیں، ان سے کیوں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر بات کرنے کا مقصد ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے، یا ان کے ماننے والوں جو ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو پھر اخلاق اور جو ہمارا جو اسلوب ہے، جو انداز بیان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، یا ان کی سنت پہ چلنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں آ کے جذباتی ہو کے مجھے اس چیز کا بھی علم ہے کہ بہت سارے جو ہمارے احباب ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، وہ نبی کی محبت میں نکالتے ہیں۔ ان کے اندر فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے،
ان کے اندر غصہ ہوتا ہے، وہ غصہ اپنا نکالنے کے لیے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مقصد اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیا یہ اصول اور یہ ضوابط کیا رسول اللہ نے سکھائے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جا کے سب کو بولتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے ہم سے بری بات کی، گالیاں نکالی، تو ہم ان کو بھی گالیاں نکالیں گے۔ تو ہمیں زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح انگیج کرے انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی گالیوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی گالیوں کی وجہ سے لوگ ان کا رویہ دیکھ کے کچھ قادیانی، کچھ احمدی شاکڈ ہو کے انہیں اس کی گواہی کچھ ہمارے یہاں پہ سٹریم پہ کچھ لوگ ہیں، وہ سسٹر سرما نے بھی مجھے بتایا۔ عدنان بھائی، یہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سید ہولی اسپرٹ صاحب، ان کے ہاتھ کے اوپر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ آپ کو اللہ خود اکبر، بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھ لیں، جب یہ نادر نے جی گالی دی تھی تو اس دن جرمنی کی ایک فیملی کے 9 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ پہلے بھی اللہ مجھ سے اکبر، بات کرتے تھے، لیکن اس دن انہوں کو میں نے کہا کہ آج کیا سوال ہے، کہتے جی آج انہوں نے میرے لیے ری پلے کی، انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی تھی، کہتے یہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ تو ہم نہیں رہ سکتے، جی تو آج ہمیں کلمہ پڑھیں گے ہم آج۔ اللہ اکبر۔ یہ بس دیکھ لیں کہ اگر ایک مسلمان صبر کرتا ہے ان کی گالیوں کے بدلے، تو آپ یقین جانیے کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی جو ہے نعمت جو ہے ان کو اللہ نواز سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ان کی گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دینی، بلکہ قرآن کا تو حکم ہے کہ برائی کے بدلے میں احسان کرو۔ برائی جب یہ برائی کریں تو آپ آگے سے احسان کرو، آپ آگے سے اچھا سلوک کرو اور اچھی زبان استعمال کرو، تو آپ دیکھیے گا اس کا اثر کیا ہوگا۔ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ بالکل ہی کلٹ ہے، یہ بالکل جھوٹا مذہب ہے، اور جو لوگ سچے ہیں وہ سچ پر چل رہے ہیں۔ جی یہ میرا جواب ہے۔ اور بھائی انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور جن کی خود کی ماؤں نے ان کی تربیت اس طرح نہیں کی کہ وہ عورتوں کا لحاظ نہیں سکھایا جن مردوں کو، تو وہ کس طرح کے مذہب کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انہوں نے بات نوٹ کی ہوگی۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، رضوان بھائی، ایک السلام السلام علیکم علیکم۔ بھائی۔ آخری السلام پوائنٹ ہے کہ جن علیکم۔ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہوتا، کیا ان کو جا کے ان سے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں جسٹ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دینا چاہتا السلام علیکم۔ نہیں، وعلیکم میں السلام نے مانکی بھائی، آپ ایک منٹ میوٹ رکھیں، وہ ابھی ایک بھائی بات کریں۔ جی 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 میرا وہ ان کا جو کامنٹ ہے کہ جی کیا ایسے لوگوں کو ان سے بات کرنی چاہیے جن کے پاس بالکل نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بہت مینیپولیٹو ہیں، بہت مکار ہیں، اور یہ ہم مسلمانوں کے جو معصوم بہن بھائی ہیں ان کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لٹریچر سے واقف نہیں ہیں اور اسلام، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے قرآن و سنت کی بھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور قادیانیوں کو آپ نہیں جانتے، ان کے لٹریچر کو نہیں جانتے، تو ان کے ساتھ انگیج مت کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو الجھائیں گے آپ کے اپنے ہی لٹریچر میں، اور قادیانی مرزا غلام قادیانی کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، ہر قیمت پہ اس کو اوائڈ کریں گے، اس کی کتابوں کو اوائڈ کریں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں بھئی وہ تمہارا نبی ہے اور اس کی کتابیں تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ تو حدیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک نبی کے الفاظ، ایک نبی کا کلام حدیث کا درجہ رکھتا ہے، تو بھائی اس کی حدیثوں پہ آؤ، اس کی حدیثوں کو مانو، اور جو تضادات ہیں، جو گالیاں ہیں، جو گندی زبان ہے، جو جھوٹ ہیں، جو سب بکواس ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں، بس ان کے سامنے رکھیں اور انشاءاللہ یہ لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے قادیانیت کا، یا قادیانیوں کو وہ نہیں سمجھتے، ان کے لٹریچر کو نہیں جانتے، ان کے دعووں کو نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ انگیج نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ اپنے ایکسپرٹس جو آپ کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، جن لوگوں نے ان سارے ٹاپکس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، جو نالج رکھتے ہیں، جو کتابوں کے حوالے جن کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کو آپ ان کا نام لیں کہ بھی ہم ان کو بلاتے ہیں، تمہیں بہت شوق ہے ہمیں دعوت دینے کا، ہم ان کو بلاتے ہیں، تم ان سے بات کرو۔ آپ پھر دیکھیے گا کہ کس طرح یہ اپنی ٹانگوں میں دم دبا کے بھاگیں گے، اور یہ ایسے ہی ہیں انشاءاللہ۔ بھائی جیسے آپ کا ایک جملہ ہوتا بھی ہے جو آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ ان کی مرزا کی کتابوں میں ان کی موت ہے، اور اس کی کتابیں کھولتے ساتھ ہی ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کتابیں نہ چھوڑو۔ یہاں تو 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو بڑی شرمندگی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی اس کو جو ہے نا سچا نہیں سمجھتے۔ بات اتنی ہے
کہ کتابیں کھولنی ہمیں اس لیے پڑتی ہیں کیونکہ مرزا ہی ایک مین جو ہے نا وہ بیچ میں کلپریٹ ہے. مرزا صاحب میں کہہ دیتی ہوں، چلو ویسے تو نہیں دل کرتا لیکن چلیں تمیز کے دائرے میں مرزا صاحب جو ہیں اس کا ہی تو بیچ میں بگ جو ہے نا وہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو اس کی کتابیں اسی کو انہوں نے ثابت کرنا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے تو قرآن و حدیث سے تو ثابت کر نہیں سکتے، تو پھر کتابیں تو کھولنی پڑتی ہیں نا. بالکل. جی بھائی جی ہاں جی جی. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، میں سب مسلمانوں کو کہتا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت قادیانیوں کے خلاف روحانی خزائن کا مجموعہ جو 23 جلدیں ہیں نا، روحانی خزائن، سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس کا نام ہے روحانی خزائن. اب یہ حیران ہوں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھائی روحانی خزائن میں اتنے بلنڈرز ہیں، اتنی غلطیاں ہیں اور اتنے جھوٹ ہیں اور اتنی خرافات ہیں کہ یہ قیامت کے دن تک اس میں سے نہیں نکل سکتے. اسی لیے ان کو اچھی طرح اس چیز کا علم ہے. سسٹر سروا آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، ایک تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے مرزا جھوٹا تھا. دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انڈیفینسیبل ہے، اس کا دفاع، اس کا ڈیفینس نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی اس کی کتابیں کھلیں گی ہم مارے جائیں گے. تو وہ ہمیں الجھاتے ہیں، ختم نبوت پہ آ جاؤ، وفات مسیح پہ آ جاؤ، ختم نبوت پہ آج پچھلے 100 سال سے انہوں نے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں چلو یار مان بھی لیا، اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی گنجائش تھی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا بھی چکے ہیں، نقل کفر نہ باشد، تو پھر بھی مرزا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مرزا از ناٹ دیٹ پرسن دیٹ یو کین کنسیڈر ٹو بی اے پروفٹ. مرزا تو ایک شریف انسان بھی نہیں ہے. اس کو شریف انسان پہلے ثابت کرو، پھر اس کی پھر تم کہو کہ یار ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ثابت کر دو اس کو شریف زادہ یا شریف انسان، تو پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا وہ کوئی مسیح یا مہدی یا مسیح موعود یا مسیح مسیح یا مجدد ہو سکتا ہے. نبی تو دور کی بات ہے، نبی تو بہت دور کی بات ہے. تو اسی لیے وہ مرزا کی کتابوں میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت. جی ایک دوست ہے ہماری ہیومینٹی بھائی، وہ آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ جی اتنا ہیومینٹی بھائی بولے ہیومینٹی بھائی پوچھیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہاں پر علمی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک سوال کر لوں. سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدو کا ہم احترام کرتے ہیں. ہاں عدنان بھائی سے سوال کریں. عدنان بھائی کبھی جی کبھی آتے سوال ہے، لیکن پھر ویسے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عدنان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سید بھی بیٹھے ہوں تو ان کو سلام کرنا میرا فرض بنتا ہے. سب کا احترام ہے میرے لیے. تو سوال ان سے ہی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ مل کر بھی اگر جواب دیں دے تو اچھی بات ہوگی. یہ نا میں بات کروں گا اپنی، اس میں بھی مطلب شرکت کر چکا ہوں. اس گناہ کہہ لیں یا اس ثواب کہہ لیں اس کو، یا کچھ بھی کہہ لیں، آپ نہیں بتانا ہے اس کو. مطلب نادر کی آئیڈیاں بنا لینا اور کوئی ججہ بن جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کون سا مرضی بن جاتا ہے اور کردار ادا کرتا ہے. اور ایک منٹ سر جی، سر یہ معذرت کے ساتھ بھائی نہیں جانتے ان سے مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے یا قائد کے حوالے سے کوئی سوال ہے میرے بھائیوں پلیز کریں. شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹار بھائی وعلیکم السلام. برائٹ اسٹار بھائی، عدنان بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، موقع کا فائدہ اٹھائیں اور پلیز جو ہیومینٹی کے حصے کی باری جی میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ عدنان بھائی یہاں موجود ہیں، تو ان سے کوئی سوال میں کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو رد قادیانیت ہے واقعی یہ بہت بڑا مشن ہے. اس میں پہلے اس دنیا میں، خاص طور پر ٹک ٹاک کی دنیا میں، بڑی قادہ شخصیات جیسے محترم سید ہولی اسپرٹ صاحب اور ظفر اللہ شاہ صاحب موجود ہیں، اور بھی افراد موجود ہیں، ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ نے اسپیسیفکلی، چونکہ آپ کا جو دائرہ تبلیغ تھا زیادہ تر وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے حوالے سے، وہ کرسچینٹی کے خلاف تھا اور دیگر مذاہب کے خلاف.
تو آپ رد قادیانیت کو آپ نے چوز کیا ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن آپ اس طرف زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس کا رد کرنا بہت بڑے پیمانے پر ضروری ہے؟ ایک تو یہ اس کی وجہ میں پوچھنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ روحانی خزائن سے ہی اس کا رد کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مرزا کے حوالے ان کے سامنے پڑھتے ہیں تو وہ شاطمیت پر اتر آتے ہیں، وہ ہمیں گالیاں دیں گے، اور پھر وہ صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس طرح انبیاء کرام پر وہ چلے جاتے ہیں، ان پر الزامات دھرتے ہیں، تو جب وہ شاطمیت پر آتے ہیں تو ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اس جی میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب میں، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے، جی بھائی آ رہی ہے۔ پہلے سوال کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ جی بالکل ہم نے یا میں نے خود ذاتی طور پہ رد قادیانیت کو چوز نہیں کیا۔ یہ ایک حادثاتی طور پہ وہ ابراہیم نونن صاحب، ان کے ایک انگریز آئرش جو مربی ہیں، وہ تشریف لائے یہاں پر سپیکرز کارنر میں اور قادیانیت کی تبلیغ کر رہے تھے، تو مجھے وہاں پر کچھ بھائیوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ تو وہ گفتگو جو ہے وہ 2 گھنٹے کی طویل گفتگو بن گئی، اور اس میں ایک ہمارا مناظرہ ہو گیا گرم سا، اور پھر اس کے بعد ایک فالو اپ ڈسکشن ہوا 1 گھنٹے کا، تو ٹوٹل 3 گھنٹے کی ہماری ان کے ساتھ کانورسیشن ہوئی، تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوگی۔ تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، بلکہ ایکس قادیانیز نے جو ان کو چھوڑ چکے تھے، ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس سے پہلے اتنا بڑا اس لیول پہ انگلش زبان میں ان کے ساتھ کسی کا ڈسکشن نہیں ہوا، تو آپ اس کام کو جاری رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایج پہ ہیں، جو یہ قادیانیت چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ ان کو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ملے یا کوئی ایسے دلائل ملیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ گندا مذہب چھوڑ سکیں۔ تو الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہم لائیو سٹریمز پہ آئے، پھر امتیاز بھائی بھی آ گئے۔ تو امتیاز بھائی کے آنے سے اللہ کے فضل سے اس میں بہت ہیلپ ہوئی، کیونکہ ان کی بہت ڈیپ ریسرچ تھی، انہوں نے ان کی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، میری اتنی ڈیپ ریسرچ نہیں تھی۔ تو پھر الحمدللہ ہم دونوں نے مل کے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دوسرا سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شاطمیت پہ اتر آتے ہیں، اور ان کا جب ہم روحانی خزائن کوٹ کرتے ہیں تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک اینٹی سیپٹک میڈیسن ہے۔ جب ان کے زخم پہ روحانی خزائن کا ٹنچر، جس کو کہتے ہیں نا ٹنچر اپنی پاکستانی زبان میں، ٹنچر جب لگتا ہے نا تو ان کو جلن ہوتی ہے شدید، اور ان کا زخم جلتا ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جو ہے یہ بڑی زبردست دوا ہے ان کی بیماری کی۔ یہ قادیانیت ایک بیماری ہے، اور اس کی دوا، سب سے بہترین دوا کا نام ہے روحانی خزائن، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹ کے پلندے، اس کی خرافات اور اس کی مغلظات، سب کچھ خود ان لوگوں نے ہمارے لیے جمع کر کے سب کچھ ایک جگہ پیش کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی انہوں نے ہم پہ مہربانی کی ہے، شاید یہ ہمارے علماء خود نہ کر سکتے۔ انہوں نے خود ہی سب کچھ اکٹھا کر کے سارے تضادات جانتے بوجھتے ہوئے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب قیامت تک ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اب ان کا قیامت تک ایک ہی اسٹریٹجی ہے، وفات مسیح ختم النبوہ، وفات مسیح ختم النبوہ، یہ یہی گانا گائیں گے، کیونکہ روحانی خزائن پہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ان کو کہیے کہ ہم مرزا صاحب پہ، کیونکہ سارا مسئلہ جو ہے پوری امت کا اجماع ہے ختم نبوت پہ اور حیات مسیح پہ، پوری امت کا اجماع ہے۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کے یہ شوشہ چھوڑا کہ بھئی نبی ہو سکتا ہے، اور اس نے کوشش کی کہ قرآن و سنت کو استعمال کر کے، موڑ توڑ کے، ان کو مسخ کر کے ایک نیا دین پیش کرے کہ بھی نبوت کا اجرا جو ہے وہ ہے، نبوت جاری ہے قیامت تک۔ ایک یہ بات اس نے کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے مارنے کی کوشش کی، بلکہ بقول اس کے خود کہ میں 2 مقصدوں کے لیے، میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، ایک نبی کو مارنا، اور دوسرا مقصد میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کیا ہے، کوئی مجھے یاد دلا دے کہ وہ جو اس نے لکھا ہے کہ میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، ایک نبی کو مارنا، اور وہ نبی کون سا ہے؟ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا سے مراد، اور شیطان کو مارنا۔ ہاں، یہ دعویٰ اس نے کیا کہ ایک شیطان کو مارنا ہے
اور ایک نبی کو مارنا ہے۔ اب اس جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ شیطان کو یہ نہیں مار سکتا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے قیامت کے دن تک چھوڑا ہوا ہے۔ خدا نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ سے، قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے، تو میں تجھے دکھا دوں گا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، کہ جا تجھے قیامت تک چھوٹ ہے۔ اب مرزا کہتا ہے میں شیطان کو مارنے آیا ہوں، ایک تو نبی کو مارنے آیا ہوں، ایک شیطان کو مارنے آیا ہوں، تو شیطان کو بھی نہیں مار سکتا اور نبی کو بھی نہیں مار سکتا۔ نبی کون سے، کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جب ان کے سامنے رکھیں گے تو جب یہ پھر تو یہ گالیاں ہی نکالیں گے، ان کے پاس جواب تو کوئی نہیں ہے اس کو۔ تو یہ گالیاں ان کا نکالنا جو ہے ان کا تڑپنا ہے۔ جب ایک دوا لگتی ہے زخم پہ اور زخم کو پھاڑتی ہے یا اس کو درست کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے، تو وہ پھر تکلیف ہوتی ہے، تکلیف سے پھڑکتا ہے ایک مریض، تو یہ ان کے پھڑکنے کی نشانی ہے۔ تو آپ نے صبر رکھنا ہے، جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب مریض پھڑکتا ہے تو ڈاکٹر جو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنا علاج جاری رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنا علاج اس صورت میں جاری رکھنا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جی۔ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، نیچے جتنے بھی قادیانی ہیں جو سن رہے ہیں، جو اس ٹائم پھڑک رہے ہیں، جیسے کہ عدنان بھائی نے کہا ہے، وہ اوپر آ سکتے ہیں۔ میں اپنے دوسرے بھائیوں سے ریکویسٹ کر لوں گی کہ وہ نیچے اتر جائیں، آپ اوپر آئیں، اوپر آ کے سوال کریں۔ عدنان بھائی موجود ہیں، فیضی بھائی موجود ہیں، ہولی اسپرٹ بھائی موجود ہیں، آپ کو ساری باتیں جو ہے نا حوالہ جات سے دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے بات کنٹینیو کریں جی فیضی بھائی۔ ایک منٹ میں ایک طیبہ بہن بہت شکریہ۔ عدنان بھائی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو مختصر سوال ہے، دوسرا تھوڑا تفصیلی ہے۔ مختصر تو یہ ہے سر کہ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کی جیسے ہی ایکسیس آن ہوئی ہے اور بچوں کو، جو احمدی بچے ہیں، جو ان کی جماعت کے بچے ہیں، ان کی اپنی کتابوں تک ایکسیس ہوئی ہے، اور ہمارے حوالہ جات جو ہم بار بار ان کو بتاتے ہیں، اپنی سکینز دکھاتے ہیں، اس سے وہ ایکسیس تو ان کی ہو گئی ہے، اور کافی لوگ جس طرح آپ نے فرمایا ایج کے اوپر ہیں، باہر تو نکلنے والے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اسپیکر کارنر سے جماعت قادیان پہلے بھاگے گی عدنان بھائی، یا ٹک ٹاک سے پہلے بھاگے گی؟ ان شارٹ کیا انالیسز آپ کا؟ کہاں سے پہلا کہاں کا آپ میں نے نے کہا آپشن دیا یہ تھا؟ جو جماعت قادیان ہے، آپ کے خیال میں جماعت قادیان اسپیکر کارنر سے پہلے بھاگے گی یا ٹک ٹاک سے پہلے بھاگے گی؟ نہیں نہیں، اسپیکرز کارنر سے بھاگ چکی ہے جماعت۔ یہ اسپیکرز کارنر میں تو ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، اور جو بھی آتا ہے وہ بھٹک کے، بھولا بھٹکا کوئی آ جاتا ہے ان کی اجازت کے بغیر۔ ان کی جماعت کے جو سب سے بڑے امیر صاحب ہیں یو کے، میرا نام، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جو ان کے یو کے امیر ہیں، رفیق حیات صاحب، بہت شکریہ۔ رفیق حیات صاحب نے باقاعدہ آفیشل انسٹرکشنز ایشو کی ہیں کہ آپ نے اسپیکرز کارنر میں جا کے ان لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنا۔ ایک تو یہ بلیٹن ہم تک پہنچا ہے، اور صحیح ذرائع سے پہنچا ہے، ان کے اندر کے ذرائع سے پہنچا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے ایک اور بلیٹن ایشو کیا تھا جس کو ہم ٹویٹر پہ شیئر بھی کر چکے ہیں ثبوت کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنی جماعت میں ٹیکسٹ میسیجز بھیجے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کمپیوٹرز پہ بلاک لگاتے ہیں نا کہ وہ ایسی ویب سائٹ پہ نہ جائیں جہاں پہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں یا ان کو کوئی کمپرومائزنگ سچویشن میں پڑھنا پڑ، اسی طرح آپ نے امتیاز اور عدنان کو بلاک کرنا ہے۔ یہ دو نام، عدنان رشید اور امتیاز، محمد امتیاز، بلاک کر دیں اپنے بچوں کو کمپیوٹر سے۔ یہ باقاعدہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اسپیکرز کارنر سے یہ بھاگ چکے ہیں، بالکل اس کو یہ اس کا رخ نہیں کرتے اسپیکرز کارنر کا۔ اب ٹک ٹاک پہ بھی یہ خود موجود نہیں ہے، انہوں نے کچھ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ جو لوگوں کو بس گالیاں دینے میں مصروف ہیں۔ وہ کوئی دین کی تعلیم نہیں دے رہے، یہ کوئی دین کے مبلغ، اگر یہ ان کا دین ہے اور یہ مبلغ ہیں تو آپ سب کو مبارک ہو کہ اس کلٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ مر گیا، ختم ہو گیا، یہ کلٹ ختم ہو گیا۔ اگر یہ ان کے مبلغ ہیں اور یہ اگر یہ ان کا دین ہے، جس طرح کے وہ نادر جیسے لوگ ہیں جو ان کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ، تو ان کا کلٹ ختم، ان کا کلٹ ختم۔ تو یہ اسپیکرز کارنر میں تو بالکل نظر نہیں آئیں گے آپ کو، اور جو نظر آئے گا وہ ان آفیشیل ہے، وہ جماعت سے یا تو نکالا ہوا ہے یا اس کو جماعت کی انسٹرکشن کا پتہ نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ کہ ٹک ٹاک پہ بھی یہ لوگ موجود نہیں ہیں. انہوں نے اپنے کچھ ایسے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو صرف لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. جی دوسرا سوال. بھائی جس طرح کے آپ لوگ کل آپ دیکھ رہے تھے جب عامر حق بھائی بھی پہلے آئے تھے, آپ بھی آئے تھے, ان کو میں مطلع کر رہا تھا, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ٹک ٹاک کے کیا حالات ہیں. میں نے ان کو بتایا تھا کہ سیرت المہدی کو پھاڑ کے یہ پھینک چکے ہیں, تذکرے کے انکاری ہو چکے ہیں, اس کا حوالہ نہیں چلے گا. مجموعہ اشتہارات اور ملفوظات مرزا صاحب کی زندگی کے بعد پڑھی گئی تھی, لکھی گئی تھی, چھپی تھی, اس لیے اس کے حوالے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی بچتی روحانی خزائن, روحانی خزائن میں بھی جو مرزا صاحب نے ترجمے قرآنی آیات کے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں کیے جائیں گے. اور مرزا صاحب نے جو اردو لکھی ہوئی ہے اس کی تشریح یہ حضرات کریں گے. اس طرح کے حالات بن چکے ہیں. وہ سر روحانی خزائن جب ہم یہاں پر لگاتے ہیں حوالہ تو وہ ساتھ ہی ہمیں لائف سے نیچے اتار دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کیا ان کی روحانی خزائن کریں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کے مرض کا علاج روحانی خزائن دکھانے میں ہی ہے. I agree with you 101%. But like I'm trying to say to you, sir, کہ I have tried my best کہ ان کو روحانی خزائن کا کوئی ایک سکین لگا کے کہہ دیں آپ پڑھ دیں. ہم نہیں آپ سے پوچھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. You tell me what this guy is writing and what does he mean. وہ اتنا بھی نہیں الاؤ کرتے سر, تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا سوال تھا میرا سر آپ سے کہ یہ آپ نے دیکھی ان کی روش کہ یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں حیات میسا پہ آ جاؤ, ختم نبوت پہ آ جاؤ, یہ تو چیزیں پہلے کلیئر کر لیں تو پھر ہم جائیں گے مرزا صاحب کی صداقت پہ. جبکہ مرزا صاحب خود روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 464 کتاب احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق, اس میں خود لکھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ جو ہے وہ تو ایسا نہیں تھا, بلکہ میں ان کا ہی کوٹ کرتا ہوں, ٹھہرے کے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے, یہ کوئی بنیادی عقیدہ ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو غلطی نہیں پہلے کی پیدا ہو گئی تھی, اس غلطی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ اس وقت میں کوئی دیر بھی کر دیتا اور یہ غلطی چلی ہے. یہ بات اتنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے نیا سلسلہ جو پیدا کیا ہے, اس سلسلے پہ قادیانی کیوں نہیں بات کرتے, اس سلسلے کی طرف آئیں. ان کے تو پیر و مرشد خود کہہ رہے ہیں سر کہ وہ جو حضرت عیسیٰ والی بات ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور خاتم النبیین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کس سینس میں مانتے ہیں, مانتے تو ہیں نا, یہ تو نہیں کہتے کہ چلیں جو بھی اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں مانتے تو ہیں. اور مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا حضرت عیسیٰ والا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ پیدا کر دیتا. اس سلسلے پہ پیدا کرنے کے لیے ان کو کس طرح قائل کیا جائے عدنان بھائی, وہ مجھے کوئی ٹپ دیں. وہ قائل آپ اس لیے ان کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ یہ جو ان کے مربی ہیں نا, جو پیڈ مربی ہیں, جو ان کے جن کی پیمنٹس لگی ہوئی ہیں, جن کی منتھلی لگی ہوئی ہے جماعت سے, وہ ان کو آپ قائل کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ یہ خود جو ہیں ان میں سے بہت سارے داڑھی ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں اور وہ خود خدا تک کو نہیں مانتے. یہ سلیم میر جیسے لوگ, یہ نادر جیسے لوگ, یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے. یہ صرف پیسوں کے لیے, ان کو پیسے ملتے ہیں منتھلی جماعت سے, ٹھیک ٹھاک ان کو مراد ملتی ہیں. ان کو آپ کنونس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد حق کو جاننا, حق کو پہنچنا ہے ہی نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے یا کس طرح اسلام سے بچایا جائے قادیانیوں کو, ان کو دھوکہ دے کے. تو آپ کا اصل ٹارگٹ جو ہے نا وہ قادیانی عوام جو کامن احمدی ہے نا وہ ہونے چاہیے, ان تک اپنا پیغام پہنچائیں. اب وہ جیسے بھی پہنچائیں, آپ سوشل میڈیا سے پہنچائیں یا کوئی اور ذرائع ہوں جن کے ذریعے آپ ان تک یہ پیغام پہنچا سکیں. اصل ٹارگٹ وہ لوگ ہیں. یہ لوگ آپ کبھی بھی, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو لاکھوں ڈالرز یا ہزاروں ڈالرز منتھلی ملتے ہیں, ان کو مراد ملی ہوئی ہیں, پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, پورا کلٹ ہے, پورا سسٹم ہے اور ملٹی ملین ڈالرز بزنس ہے. ان کو لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ منتھلی یا ایئرلی آتے ہیں اور وہ سیدھا پاناما اکاؤنٹس میں جاتے ہیں مرزا مسرور کے. تو کیا یہ آپ کی بات سنیں گے؟ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ حق مان لو, سچ مان لو, تو یہ مانیں گے؟ تو یہ لوگ تو اس میں انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں ہیں. تو یہ آپ یہ بھول جائیں گے, یہ کبھی یہ نادر جیسے لوگ یا یہ سلیم میر جیسے لوگ یا دوسرے جو لوگ ہم سے انگیج کرتے ہیں, ہاں یہ ہے کہ جو مغربی دنیا میں ان کے مربی ہیں نا جو انگلش سپیکنگ ہے, ان کی تھوڑی امید ہے, ان میں شاید تھوڑی سی ایمان کی رتی ہو, کو ہدایت دے دیں تو وہ بدل سکتے ہیں. باقی ان کے لوگ جو ہیں, میں قائل تو نہیں کرنا میں نے ان کو, قائل تو یہ بے شک ہو بھی نہ, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, لیکن اس سلسلے پہ ڈسکشن پہ تو قائل ہو جائیں. وہ تو سلسلے کی ڈسکشن کے اوپر ہی نہیں آتے. یہ جو اتنا بڑا سلسلہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قائم
किया है, इसके ऊपर कोई बात तो करें। वो कहते हैं तुम इन मिर्जा साहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो, तो जी इसका जी मैं क्या जवाब करूं? मैं उनको कायल करने की नहीं, उनको एग्रीमेंट के ऊपर कि आओ भाई हमसे बात तो करो इस सिलसिले के ऊपर। नहीं इस सिलसिले करेंगे। के कोई इनकारी हो जाते। इनकी ट्रेनिंग के खिलाफ है। इनकी ट्रेनिंग जो इनके इदारों में दी जाती है, इनकी टोटल ट्रेनिंग, ये इस्लाम की तालीम नहीं दी जाती। इनको ये तालीम दी जाती है कि तुमने डिबेट किस तरह करना है मुसलमानों के साथ, उनके उलमा के साथ, मुसलमानों के जो मुबल्लिग हैं जो तुम लोगों के साथ डिबेट करेंगे, उनके साथ डिबेट, उनको फंसाना कैसे, ये कॉमन मुस्लिम्स को कैसे फंसाना है। तो तुमने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ नहीं जाना, वो बहुत आखिर में, वो आखिरी बात है। पहले तुमने उलझा के मुसलमानों को, कॉमन जो मुस्लिम्स हैं उनको कंफ्यूज करना है कि उनका जो अकीदा हयातुल मसीह का अकीदा है वो गलत है, और जो वो ये ख़त्म नबूवत का मतलब लेते हैं वो भी गलत है। तो दोनों चीज़ें जो है ना उनको कंफ्यूज कर दो। जब वो कंफ्यूज हो जाएं तो फिर तुम जो है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ये इन लोगों ने बहुत शैतानियाँ इस तरह की हैं कि गलेबल जो बेचारे अनपढ़ लोग, अनपढ़ तो नहीं मैं कहूँगा, जिनको इनका इल्म नहीं था, इनकी स्ट्रैटेजी का, इनके जो तरीके हैं उनका इल्म नहीं था, वो फंस गए। बहुत सारे लोग फंस गए। इन्होंने किताबें पकड़ाई अपनी, उनको कंफ्यूज किया, ब्रेन वॉश किया और फिर कादियानी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। तो ये आप उस तरफ ये कभी भी नहीं जाएंगे, मिर्ज़ा साहिब की तरफ ये कभी भी नहीं जाएंगे। इनको पता है कि वो सर्टन डेथ है, यकीनी मौत है। इनके लिए मुनाजरे में, डिबेट में, डिस्कशन में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को डिस्कस करना यकीनी मौत है, और यहीं पे हमारी फतह है। हम इनको ये बताएंगे भाई कि असल मुद्दा जो है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। तुम वफातुल मसीह की जो तुमने रट लगाई हुई है वो मिर्ज़ा की वजह से लगाई हुई है। जो तुम नबूवत का इजरा करना चाह रहे हो क़यामत तक, वो भी मिर्ज़ा की वजह से करना चाह रहे हो। असल वजह तो मिर्ज़ा है, तो हम मिर्ज़ा पे क्यों ना आए? डिस्कशन का जो है वो, डिस्कशन की इब्तदा वो मिर्ज़ा से होनी चाहिए, वो इन टॉपिक से नहीं होनी चाहिए जिन पे उम्मत का इजमा है। उम्मत का इजमा है इन पे। असल मसला मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने आके इन चीज़ों को चैलेंज किया है। पहले हम उसका कैरेक्टर देखेंगे कि ये बंदा जो चैलेंज कर रहा है, जो मुसल्लमा अकायद हैं उम्मत मुस्लिमा के, उनको चैलेंज कर रहा है, भाई ये बंदा कौन है, इसकी क्या हैसियत है, क्या इसके पास इल्म भी है, क्या इसका कैरेक्टर भी ठीक था, क्या ये बंदा कोई गलत आदमी तो नहीं था। और जब हम मिर्ज़ा का कैरेक्टर उठा के देखते हैं, उसको गद्दार भी पाते हैं, उसको अंग्रेज़ों का गर्विदा भी पाते हैं, अंग्रेज़ों से भीख मांगते भी पाते हैं। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि वो ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए कि जो मसला जहाद है उसको ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ, बिल्कुल उसको उठाने के लिए आया हूँ। और जो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो कोई भी किसी भी तरीके से कैंपेन करेगा या तहरीक चलाएगा, वो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, उसके बारे में इसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए, उसने कहा वो हरामी है। तो ये चीज़ें जब आप खोल के जब इनके सामने रखेंगे तो जाहिर है फिर कोई भी कॉमन जो बाशऊर इंसान है उसको सोचने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए इनकी मौत है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और रूहानी खजाइन, इनकी मौत है। जी। और मैं अच्छा अदनान भाई, अगर आपके पास थोड़ा टाइम और हो तो एक बहन है हमारी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं, और एक मुहाफिज भाई है। सर इजाजत? एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ना, इनका जो सबसे बड़ा मुरब्बी है रजी जो है कनाडा में, उसके डर की ये हालत है कि जब एक दफ़ा जो है ना ये अदनान भाई स्पीकर्स कॉर्नर में नहीं थे, तो उसने सिर्फ तब उधर स्पीकर कॉर्नर पे जाने की जो है ना वो हौसला रखा। मैं सही कह रही हूँ अदनान भाई? ऐसा ही हुआ था? वो तो इसका इनकार करते हैं। हमने भी यही कहा था कि भाई तुम हमारी गैर मौजूदगी में वहां क्यों चले गए, तुम्हें पता भी था मुल्क में नहीं है और तुमने बगैर। अच्छा, हालांकि रजी के पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट है। हाँ जी। मुझे हमेशा मैसेज करता है, जब भी कोई ऐसी बात करनी हो, कुछ पूछना हो या मुझे अपनी स्ट्रीम पे बुलाना हो, मैसेज करता है कि आप आ जाएं, मैं स्ट्रीम पे हूँ। लेकिन उस दिन स्पीकर्स कॉर्नर जब ये गया तो बगैर कोई खबर दिए ये एकदम टपक पड़े, और इनको जब पता था कि मैं मुल्क में नहीं हूँ। तो मेरा तो क्यास यही है कि ये हम जानबूझ के हमें बताए बगैर गए थे। जी मुहाफिज भाई अस्सलाम वालेकुम, आपने कोई सवाल पूछना है भाई? मुहाफिज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, मैं ये अर्ज करना चाहता था कि जैसा कि आप अदनान भाई को तो मैं सुनता रहता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे डिबेटर हैं आप, अल्लाह पाक आपके भी इल्म में इजाफा करे।
मसला ये है प्यारे भाई कि ये मिर्जा कादियानी जो है ये एक पहला कल्ट नहीं था इस्लाम के अंदर, इस तरह के बहुत से आए हैं। सबसे पहला तो जो मिर्जा था मुसलमान कज़ाब, वहां से ये सिलसिला स्टार्ट होता है झूठी नबूवत के मदियान का, जो कि इधर से होते हुए मिर्जा कादियानी और फिर इसके बाद अभी जो आ रहे हैं अहमद ईसा या गौहर शाही या इस तरह के लोगों पे ये सिलसिला अभी तक ये चल रहा है। तो मैं अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब हमारे साहिब इल्म लोग जो है ये कादियानियों के साथ कुरान या हदीस पे से बातें शुरू कर देते हैं। मैं बिल्कुल हमेशा इसी चीज़ के फेवर में रहा हूँ और आज भी हूँ कि कादियानियों से अगर कोई भी बात करनी है तो मिर्जे की पर्सनैलिटी पे सबसे पहले बात करें और उनकी रूहानी ख़ज़ाइन पे बात करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ से ये लोग पकड़ाई दे सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कुरान व हदीस से भी बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने कोई हिंदू आकर बैठे, क्रिश्चियन आकर बैठे, सिख आकर बैठे, क्योंकि उनके पास अपनी बुकें हैं, अपना तरीकाकार है। वो अगर हमारे कुरान पाक पे कोई इतराज़ करते हैं या कोई क्वेश्चन हम लोगों से पूछेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की हुई है उनको हम लोग क्यों कुरान व हदीस से समझाएं सर? मेरा अक्सर इख्तलाफ अपने ही मुसलमान भाइयों से भी इसी चीज पर हो जाता है। भाई सवाल करें प्लीज, अदनान भाई का वक्त कीमती है, एक और भी बहन है। ठीक है प्लीज ठीक है ठीक है सर, सवाल कर ले। मैं यही बात कहना चाहता था फैसल भाई, जी आपकी इस बात कि से ये जो ये बिल्कुल कल्ट हैं ये पुराने हैं सर। जी 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 नहीं, सर, आपकी जी बात जी से हम मुत्तफिक हैं, बिल्कुल सही कह, यही बात हम कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए कि आपके साथ हम कुरान और हदीस, कुरान की तफसीरें और हदीस की शुरुआत खोल के बैठ जाएं और हमें ये समझाएंगे। इनके पास एक भी आलिम दीन नहीं है, एक भी आलिम दीन इनके पास अभी तक दुनिया में इस रुए ज़मीन पे नहीं है। हम पिछले 1 साल से इनको चैलेंज कर रहे हैं कि अपना सबसे बड़ा आलिम निकाल के लाओ, और तुम्हारे पास ये बहाना भी नहीं है कि हम एवं जो है ना गली कुचों से उठ के आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, वो तुम्हें सुनना चाहते हैं। इनके पास एक भी आलिम नहीं है, तो इनका इलाज रूहानी खजाइन ही है, मिर्ज़ा की किताबें ही हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी है। देखें, आपने एक बात समझनी है, इनकी एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि ये लंबे लंबे डिस्कशंस करना चाहते हैं कुरान और सुन्नत पे, और शुरुआत खोल के हदीसों की या तफसीरें खोल के और अकवालों को, ये मुख्तलिफ अकवाल को ये जो है ना गडमड करके मखलूत एक मुरक्कब बना के आपकी तरफ फेंक देते हैं। फिर आपको टाइम लग जाता है उस मुरक्कब को एक्सप्लेन करने में कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये इस तरह, ये इस तरह है। ये जानबूझ के करते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। वजह क्या होती है? सिर्फ कि मिर्ज़ा तक बात, गुफ्तगू, मौजू मिर्ज़ा पर ना आए, मिर्ज़ा पर गुफ्तगू ना हो। बस ये आपस में इनको उलझाओ, इनके ऊपर कुरान और हदीस की उल्टी सीधी जो है ना वो तावीलें करके, तशरीहात करके इनके ऊपर फेंक दो। फिर ये 2-2 घंटे हमें एक्सप्लेन करेंगे, हमें बताएंगे भाई आपकी तशरीह गलत क्यों है, आपकी तावील गलत क्यों है। तो उसमें टाइम किसका लगेगा? हमारा, कि हम बयान कर रहे हैं, हम तफसीलें पेश कर रहे हैं। और मकसद इनका क्या होता है कि मिर्ज़ा को बचाओ, मिर्ज़ा को बचाओ, मिर्ज़ा को नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है? आपने हमेशा इनसे कहना है भाई कुरान और सुन्नत पे तो हमारा ईमान है, हम उसको मानते हैं, उनको उनकी तशरीहात और तफसीरें लिखी जा चुकी हैं। अब आप आएंगे मिर्ज़ा साहिब पे जिन्होंने नए नए दावे किए हैं, इनकी बात करें। आप देखेंगे कि कभी भी आपके साथ इंगेज नहीं करेंगे, भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, कभी भी नहीं। और यही चीज़, यही स्ट्रैटेजी आपने समझनी है और इसी को अपनाना है। जी आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम क्या वालेकुम। कल्ट मास्टर सिस्टर आपका सवाल नेक्स्ट, आपकी जी बारी। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम सातिया है और मैंने रिसेंटली ये कादियानियत छोड़ी है और मेरे हस्बैंड ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पूछना था कि जाहिर सी बात है, हम ये जो हमारे कादियानी फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़ास करके जो नई जनरेशन के बच्चे हैं यूरोप में, जिनको उर्दू पढ़ने नहीं आती है, उनके लिए तो हम जैसे बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे अपनी फैमिली में भी कोशिश करती हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन गिव अप नहीं करते हम। तो लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे अदनान भाई कि माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं काफ़ी अर्से से आपको यूट्यूब पे फॉलो भी कर रही हूँ, लेकिन ये जो हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं यूरोप के, जिनको सिर्फ यूरोपियन लैंग्वेज आती है और उर्दू आती है तो बस लिमिटेड आती है और पढ़नी तो बहुत दूर की बात है, उनको जो ये गुमराह कर रहे हैं और अपने पास खींच रहे हैं, हम अपनी मस्जिदों में हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमने ऐसी कोई
कोई ऐसी कोई स्टार्ट की है स्कीम जहाँ पे हम कहें कि हम कोई लीफलेट देते हैं मस्जिदों में, या हम कहें कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जो वहाँ के आलिम हैं या जो इमाम हैं वो इस पे कोई ख़ताब दें कि ये मिर्ज़ा की किताब में ये चीज़ें लिखी हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं। हम अपने मुसलमान बच्चों को कैसे सेव करें इनसे? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। देखिए, हमारी कैंपेन का मकसद जब हमने शुरू किया था, उसका एक मकसद ये भी था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इन पर इतना, इनके बारे में इतना मवाद जो है वो मुयस्सर किया जाए कि कोई सोचे भी ना इनकी तरफ राग़िब होने के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो वो चीज़ें भी मिर्ज़ा की किताबों से निकाल के अपनी स्ट्रीम्स पे ट्रांसलेट की हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, जो ख़ुद इन्होंने ट्रांसलेट नहीं की। 100 साल हो गए इनको और ये अभी तक रूहानी ख़ज़ाइन का पूरा तर्जुमा नहीं कर सके। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये नहीं है कि ये करा नहीं सकते, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ये इसलिए नहीं कर रहे कि ऐसी चीज़ें हैं मिर्ज़ा की किताबों में कि अगर इन्होंने खुद ट्रांसलेट कर दी अंग्रेज़ी ज़ुबान में, तो इन्होंने जो अफ्रीका में शोर डाला हुआ है, गंद फैलाया हुआ है, और जो दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं, वो सारे लोग इनके ऊपर थूकेंगे कि भाई ये बंदा है, इसके बारे में तो हमें क्या रहे हो कि नबी जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में लिख रहा है कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह वो मुखन्नस थी, यानी हर्माफ्रोडाइट, जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके बेटों ने। बल्कि मिर्ज़ा ताहिर ने भी ये कोशिश की थी कि ये किसी तरीके से लोगों को जो है वो साबित करे लोगों के सामने कि भाई मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कोई मुजज़ाती तौर पे जो है वो हामिला नहीं हुई थी। उसका कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस था और उसमें उनकी क्या आइडिया उन्होंने पेश किया कि वो खुद से बायोलॉजिकली अपने अंदर ही उनके अंदर एक ऐसा प्रोसेस था जिसको हमारी जो सलीस ज़ुबान में मुखन्नस कहते हैं। इस किस्म की बकवासियात है उसकी किताबों में, तो ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो हमारी कैंपेन का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इतना मवाद इकट्ठा किया जाए कि कोई भी बच्चा, कोई भी यंगस्टर कंफ्यूज ना हो। और उस सिलसिले की एक कड़ी भी हमारी ये शॉर्ट्स वगैरह, शॉर्ट वीडियोस जो हम रिलीज़ करते हैं, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में व्यूज़ लोग देख रहे हैं उन वीडियोस को, और उन्हें शऊर मिल रहा है कादियानियत के बारे में कि यार ये भी कोई चीज़ थी। हमें तो लोगों ने यहाँ तक कहा है, यंगस्टर्स ने, बहुत सारे यंगस्टर्स हम खुद मिलते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कोई पता नहीं था इनके बारे में कि ये क्या बला है। लेकिन आपकी वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस, एक तो होती है ना लॉन्ग वीडियो, 7-8 घंटे की स्ट्रीम देखना हर बंदे के बस की बात नहीं है, तो उनमें से हम ऐसे क्लिप्स भी निकालते हैं, शॉर्ट क्लिप्स, जो लोग आसानी से देख लें और समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारा आगे इंशाल्लाह प्लान है कि वेबसाइट्स भी बनाएंगे जहाँ पे कोई भी अगर कोई लिखेगा ना गूगल सर्च में अहमदियत या कादियानियत, तो ये वेबसाइट्स ऊपर आ जाएंगी इंशाल्लाह, और लोग उसमें ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की स्क्रीनशॉट्स, सारी जो उसकी किताबों की स्क्रीनशॉट्स होंगी वो भी होंगी, और उनके तर्जुमे होंगे, और हम लोगों को रीजंस बताएंगे कि ये इंसान एक शरीफ इंसान भी नहीं था, चाहे जाए कि नबी होगा। तो इंशाल्लाह इन सारे इश्यूज़ पे काम हो रहा है, बल्कि ऑलरेडी कुछ अच्छा काम हो चुका है। अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग है, अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग। हमारे एक भाई हैं अमेरिका से, बशीर साहब, वो भी एक्स कादियानी हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसपे इस किस्म का मवाद मौजूद है जो यंगस्टर्स के लिए बहुत मुफीद है। और इंशाल्लाह हम और वेबसाइट्स भी बनाएंगे और वर्कशॉप्स भी करेंगे, ग्लोबली करेंगे इंशाल्लाह, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये कल्ट जो है ये है और इनके ये अकायद हैं, और इसलिए इनको जो है सीरियसली कंसिडर नहीं करना चाहिए। जी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये इन्होंने एक बड़ी बात कही कि नाउज़ बिल्लाह वो कहते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हर्माफ्रोडाइट थी। मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। आज तक इंसानों में हर्माफ्रोडाइट पैदा नहीं हुआ, और मेडिकली एक इंसान का हर्माफ्रोडाइट होना उसकी जिंदगी के साथ कंपैटिबल ही नहीं है कि वो स्पर्म भी पैदा करे और एग भी पैदा करे, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन के कंट्रोल का सिस्टम है जो जिंदगी के साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए जहालत की एक बहुत बड़ी इंतहा है इस कल्ट पर कि ये ऐसी एक्सप्लेनेशन पेश करता है जिसे मेडिकल साइंस जिसकी सरीह नफी करती है, और ये नामुमकिनात में से है। लेकिन
औरत का बगैर आदमी के बच्चा पैदा करना, इसका नाम मौजूद है मेडिकल साइंस में। इसका नाम इमैक्युलेट कंसेप्शन है। कोई गूगल करना चाहता है तो इसको इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं। और इमैक्युलेट कंसेप्शन ये है कि एक्स सेल जिसकी मायोटिक डिवीजन होती है, यानी क्रोमोसोम डीएनए आधे नंबर के हो जाते हैं, 23 पेयर की बजाय 23 सिंगल क्रोमोसोम्स खुद ब खुद डबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं मेडिकल साइंस के पास इसकी कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं। और उसके बाद वो बच्चे में बन जाता है जैसे ऑर्डिनरी बच्चा बनता है। इस प्रोसेस का नाम इमैक्युलेट कंसेप्शन है। और जो शख्स कहता है कि हर्माफ्रोडाइटिज्म है, उससे बड़ा जाहिल और ना जानने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। ये मेरी बास कादियानियों से इस पर बात हुई है। जब मैंने उन्हें ये बात बताई, इसके बाद उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। और ये बात मैंने इनके खलीफे को उसके मुंह पर बताई थी। मैंने कहा था देखो, दोबारा अपनी जहालत घर पर रख कर आना। तो जिस भाई ने कि एक औरत क्या बच्चा पैदा कर सकती है, इसकी मेडिकल साइंस में मिसालें भी मौजूद हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम में पूरा मुकालमा मौजूद है। फतमस्सला लहा बशरन सबिया, जब वो इंसानी शक्ल में आए। तो ये बात आप समझ लें कि जब कादियानी इस किस्म की बातें करते हैं, और इनके खलीफे तो जाहिलों के जाहिल हैं, तो अगर किसी ने इस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है तो वो पढ़े इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। और साहब कल शाम को जब आप आएंगे ना, अगर फारिग हुए तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। अभी नजफ अब्बास भाई का एक क्वेश्चन था, ब्राइट स्टार भाई, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ भी आऊँगा, आपको भी मौका दूंगा। जी नजफ अब्बास, आपकी बारी आ गई भाई। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत से जी। चलो अच्छा अदनान भाई, मैंने ना बीइंग अ स्टूडेंट आपसे एक चीज़ सीखनी थी, तो पहले मैं वो बयान करता हूँ। आप सूरह नाम की 159 आयत आपकी शायद जहन में हो, उसकी तफसीर या तर्जमा, तो फिर उसके बाद अगर जहन में आया तो मुझे बता दें, फिर मैं उसके बाद बता दूँ। जी इस तरह तो नंबर में हाफिज कुरान तो नहीं हूँ। आप आयत आप पढ़ देना नजफ भाई, क्या आयत है पढ़ दें आप प्लीज, वो उसको आयत मैं भी अभी यानी कि वो उसका मफहूम बयान कर देता हूँ कि अगर किसी ने तुम्हारे दीन में तफरका बनाया तो उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लम, ये लोग जो दीन में फिरका बनाते हैं, इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके हवाले से क्या सवाल है आपका, करें आगे प्लीज। तेरा आप देखेंगे उसके 337 से लेकर 356 तक आप पेज पढ़ेंगे, तो उसमें एक मिर्ज़ा ने अपने जो इसने जमात बनाई थी उसको बाकायदा तौर पे फ़िरका यानी कि अनाउंस किया था, रिटर्न के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया था। ठीक है, यानी कि ये खुली एक आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फ़िरके मत बनाओ। अगर पाकिस्तान में अगर एज ए शिया मैं बात करूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ मैं फ़िका जाफरिया से, यानी कि मैं जाफरी जो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से फ़िक उनकी सोच के मुताबिक यानी कि दीन को समझता हूँ। ठीक है, फ़िका हनफिया आ गया इमाम अबू हनीफा से, वो फ़िका यानी कि उस सोच के मुताबिक ये लेते हैं। मुझे इसके मुताबिक दलील चाहिए और सवाल कैसे करना है ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। मैं इतना यानी काबिल नहीं, थोड़ा सीखना चाहता हूँ। देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया नजफ भाई। असल में चीज़ ये है कि देखें, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ुद अपने कलम से लिखा है कि कादियानियत नया फ़िरका है। ये वर्ड बाय वर्ड मैं कोट कर रहा हूँ कि ये नया फ़िरका, ये लिखा है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कादियानियत के बारे में, अहमदियत के बारे में। तो वो मान गया कि ये फ़िरका है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फ़िरका बनने से मना फरमाया है, वला तफ़र्रक़ू, वो आयत सबको पता होगी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और फ़िरक़ों में मत बटो। तो जब फ़िरका बनने की मुमानियत कुरान में मौजूद है, तो जो शख्स या जो ग्रोह अपने आप को फ़िरका कहेगा वो गुमराह हो गया और उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। अब
جو مین جو اسلام کا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جماعت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے فالوورز تھے، پھر ان کے بعد میں آنے والے جو لوگ تھے جو ان کی سنت پہ چلے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ان کے صحابی، یہ سب لوگ ان کے فالوورز تھے، اس کو ہم کہتے ہیں جماعت. یہ فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے. اب ان سے جو لوگ ہٹے، مثال کے طور پہ خوارج وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس جماعت سے کاٹ لیا، وہ فرقہ بن گئے. پھر آگے جو لوگ کٹے انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا اس جماعت سے، وہ فرقہ بن گئے. تو قرآن صریحاً جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی تنبیہ کر رہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مرزا نے خود ہی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا تھا، مان لیا تھا، قبول کر لیا تھا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے. اس کی جہالت کی انتہا ہے اور قرآن سے اس کی ناواقفی کی انتہا ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں قرآن کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ مخالفت کر رہا ہوں. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے. آپ مرزا کی وہ رائٹنگز نکال کے ان کو دکھائیں جہاں اس نے لکھا ہے کہ ہم نیا فرقہ، احمدیت نیا فرقہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن سے کٹ گیا یہ فرقہ اور امت مسلمہ سے ہٹ گیا اور کٹ گیا. بس خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے انڈائک کر لیا. میرا خیال ہے کچھ لوگ یہ وہ لگا بھی رہے ہیں جو ہے اپنی اسکرین پہ وہی لگا رہے ہیں، آپ وہی کوڈ لگا رہے ہیں. جی یہ آ گیا، یہ دیکھ لیجئے. جی ہاں یہ دیکھ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے کیا لکھا ہو. جی پڑھیے اس کو ذرا. میرے پاس شور ہوگا. بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبال ہو. ٹھیک ہے جی. اس کو میں اب وہ نہیں کر سک رہا، میگنیفائی نہیں کر سک رہا. کیا لکھا ہوا جی؟ پڑھیے اس کو ذرا. ہارڈ کاپی ہے، میرے پاس شور ہے، آپ پڑھ دیجیے. یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ ہے جس کا پیشوا اور راکم یہی خاکسار ہے، اور یہ فرقہ بڑا لوگوں میں مقبول پایا جاتا ہے. یہ ساری اس نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر کیا ہے یہ بتاؤ؟ میرا ہے اور پیج نمبر 337 سے لے کے 356 تک. یہ میری پروفائل پہ لگے ہوئے ہیں. جن حضرات کو بھی چاہیے یہ والا بھی اور وہ دوسرا والا بھی، جس میں میں بتاتا ہوتا ہوں، لوگوں سے سوشل ایکسپیریمنٹ کرواتا ہوتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے جماعت بنائی تھی یا فرقہ بنایا تھا، تو مرزا صاحب نے 13 دفعہ ایک ہی پیج کے اوپر اپنی ان کے لیے فرقے کا لفظ استعمال کیا ہے. تو مرزا صاحب نے جماعت کبھی بھی نہیں بنائی تھی. نہیں بالکل نہیں بنائی تھی. اور یہ ان کی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بعد میں اب یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں. جماعت یہ بہت، کیونکہ ان پہ اعتراض ہوا تھا اور علماء نے بھی کہا تھا کہ بھئی تو تم تو خود قرآن کے منکر ہو، تم خود ہٹ گئے ہو اسلام سے، مسلمانوں سے، اپنے آپ کو نیا فرقہ کہتے ہیں. ہاں فیض بھائی میں پڑھ دیتا ہوں، میں نے کھولا ہے یہ. ہاں یہ ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 337 ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے بلکہ یہ اشتہار چھاپا تھا مرزا قادیانی نے. لکھا ہے چونکہ بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور معزز عہدہ دار اور نیک نام رئیس اور تاجر پنجاب اور ہندوستان کے اس فرقہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ایک ریفرنس ہے اس کا، اور اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور ریفرنس ہے، وہ بھی نوٹ کریں، وہاں بھی فرقہ کہتا ہے اپنے آپ کو. یہ اسی کا حصہ ہے. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 343 پر لکھتا ہے، میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعوے سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ با اعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ اول درجہ کا وفادار اور جانثار یہی نیا فرقہ ہے. اور نیا فرقہ کو قادیانیوں نے بولڈ کیا ہوا ہے اس صفحے پر. جزاک اللہ صاحب ایک ایڈیشنل اب یہ بانٹ ہی رہے ہیں تو ایک میری طرف سے بھی تحفہ قبول فرمائیں. روحانی خزائن کی جلد 15 صفحہ نمبر 547 تریاق القلوب میں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا اشتہاری اس کے اندر بھی تھا. اس کے اندر بھی یہ فرماتے ہیں کہ بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ ایذا پا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل حق دیکھتے ہیں کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کی مخلوق سے پوری ہمدردی اور حکام کی اطاعت میں
पूरी तैयारी की तालीम इसी फिरके में दी जाती है, इसीलिए वो लोग तबअन इस फिरके की तरफ माइल होते जाते हैं। और ये खुदा का फजल है, बहुत कुछ मुखालफों की तरफ से कोशिशें भी हुई कि इस फिरके को किसी तरह रोकें, मगर वो सब कोशिशें ज़ाया हुई, क्योंकि जो काम खुदा के हाथ से और आसमानों से हो इंसान उसको हीच नहीं कर सकता। और इस फिरके का नाम, आप ज़रा नाम भी देख लीजिए, उन्होंने इस फिरके का नाम मुसलमान फ़िरका अहमदिया इसलिए रखा गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम थे, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें जलाली था, क्योंकि इसमें यह मख्फी पेश गोई थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को तलवार के साथ सज़ा देंगे, जिन्होंने तलवार के साथ इस्लाम पर हमला किया था और सदहा मुसलमानों को कत्ल किया था। लेकिन इसमें अहमद जमाली नाम था, जिससे ये मतलब था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आशती और इस्लाह फैलाएंगे। खुदा ने इन दोनों नामों की तकसीम इस तरह की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी में इसमें अहमद का ज़हूर था और सब्र और शेखबाई की तालीम थी, और फिर मदीना की ज़िंदगी में इसमें मोहम्मद का ज़हूर हुआ और मुखालफों की सरगोबी खुदा की हिकमत और मसलियत ने ज़रूरी समझी। लेकिन ये भी पेश गोई थी, ये पता नहीं कहाँ है पेश गोई। आहिर भाई आप आ गए, आपने मुझे ये पेश गोई लेके देनी है किसी कादियानी से आज। ये भी पेश गोई थी कि आखिरी ज़माने में फिर इसमें अहमद ज़हूर करेगा और ऐसा शख्स ज़ाहिर होगा जिसके ज़रिए से अहमदी सिफ़ात यानी जमाली सिफ़ात ज़हूर में आएंगी और तमाम बुराइयों का ख़ात्मा हो जाएगा। बस इसी वजह से मुनासिब मालूम हुआ कि इस फिरके का नाम फ़िरका अहमदिया रखा जाए, ताकि लोग इस नाम को सुनते ही हर एक शख्स समझ ले कि ये फ़िरका दुनिया में आशती और सुलह फैलाने आया है और जंग और लड़ाई से इस फ़िरके को कुछ सरोकार नहीं। जी सर, आहिर भाई। अब यहाँ से देख लीजिए, आप बिल्कुल साबित हो गया है कि ये कुरान की खुली खिलाफ वर्जी है। कुरान कह रहा है वला तफर्रकू, कुरान कह रहा है वला तफर्रकू, और यहाँ पर ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद कह रहा है कि मुसलमानों से ये फिरका बहुत ज्यादा अजियत उठा रहा है। मुसलमानों से, यानी वो मान रहा है कि मुसलमान एक तरफ है और ये फिरका दूसरी तरफ है। वो खुद मान रहा है कि मुसलमानों की अक्सरियत एक तरफ है और ये छोटा सा फिरका, ये कल्ट एक तरफ है। तो अब यहाँ से कोई भी कादियानी जो सुन रहा है, जो बाद में सुनेगा, वो खुद सोच ले कि कुरान की सरी आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका मत बनो। मिर्जा कह रहे ये नया फिरका है, ये नया फिरका है, यानी कुरान की खुली खिलाफ वर्जी और डिटाई की इंतहा। तो अब जो भी इंसान कुरान को मानता है, जो अल्लाह के रसूल को नबी मानता है और फिर वो मिर्ज़ा की ये राइटिंग्स पढ़ता है, तो उसे कोई शक नहीं होना चाहिए अब कि मिर्ज़ा कुरान से वाकिफ भी नहीं था, जाहिल भी था और कुरान की खिलाफ वर्जी करने वाला भी था। कुरान की सरी आयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है वो, और एक नहीं बहुत सारी मिसालें हैं। यानी अगर हम शुरू हो गए ना तो ये सारी रात हम यहीं पे रहेंगे। हम पिछले एक साल से स्ट्रीम्स कर रहे हैं और जिस तरह के आपको पहले भी कह चुके हैं कि रूहानी खजाइन जो ये मजमुआ है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। कादियानियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा हथियार है। इसमें वो चीज़ें हैं कि आप यकीन जानिए कि जब निकालना शुरू करेंगे तो मिर्ज़ा क़यामत के दिन तक उसको ये शरीफ इंसान या एक नॉर्मल इंसान भी साबित नहीं कर सकते, चाहे जाए कि नबी। तो बहुत शुक्रिया अहीर भाई, जरा आप नीचे आ गए हैं तो ऊपर पैनल पर भी तशरीफ ले आए जी। वट भाई, आपका कोई सवाल है अदनान भाई से? आप भी माशाल्लाह शामिल हुए। अदनान भाई जी मुझे इजाजत दीजिएगा। सर भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल। वट भाई आपका कोई सवाल है? वट भाई आपका कोई सवाल है? नहीं है जी। ब्राइट स्टार भाई आप सवाल पूछे, बिस्मिल्लाह। सिर्फ एक चीज ऐड करनी है अदनान भाई, मैं शायद आपको इल्म हो, 159 आयत है सूरह इनाम की, उसमें अल्लाह ताला वाज़ह अहकाम दे रहा है। नबी अकरम एक सेकंड जी, वो है इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम कानू शियअन लस्ता मिनहुम मिन शै, वो भी आयत मुबारक है जिसका जिक्र कर रहे हैं मेरा ख्याल है। तुम्हारे यानी कि दीन में कोई फिरका बनाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो उनको यानी कि वो जो कहते हैं कि हमारे नबी हैं, उनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वाज़ह अहकाम है। जी जी बिल्कुल, जी ऐसे ही है। कुरान में बहुत सारी आयत हैं जो फिरकाबाजी से या तफरीका से मना करती हैं, और इसीलिए रसूल अच्छा ने अदनान भाई, ये ब्राइट स्टार भाई का सवाल लें, उसके बाद आज देखते हैं कि ये जो मिर्जा साहब ने फिरका बनाया था, क्या ये 73 फिरकों में शामिल भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन पहले ये ब्राइट स्टार भाई का सवाल लेते हैं।